آل انڈیا ملی کونسل کے بانی رکن سابق وزیر حکومت کرناٹک ڈاکٹر الحاج قمر الاسلام صاحب نے آج اپنی رہائش گاہ پر ایک اخباری کانفرنس کو مخاطب کرتے ہوئے گلبرگہ شہر میں منعقد ہونے والے آل انڈیا ملی کونسل کی قومی عاملہ کے اجلاس کی تفصیلات بیان کی۔ آل انڈیا ملی کونسل کی قومی عاملہ کا اجلاس 27 اگست کو گلبرگہ میں منعقد ہو رہا ہے۔ یہ بات آج یہاں ڈاکٹر الحاج قمر الاسلام صاحب سابق وزیر حکومت کرناٹک و بانی رکن آل انڈیا ملی کونسل نے بتائی۔ وہ اپنی رہائش گاہ پر اخباری کانفرنس کو مخاطب کر رہے تھے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ گلبرگہ میں پہلی بار اور کرناٹک کی سطح پر دوسری مرتبہ آل انڈیا ملی کونسل کی قومی عاملہ کا مکمل اجلاس ہو رہا ہے۔ یہ اجلاس شہر کے گرینڈ ہوٹل میں 27 اگست کی صبح 10 بجے منعقد ہوگا۔ مولانا حکیم محمد عبداللہ مغیثی صدر آل انڈیا ملی کونسل اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اجلاس میں حضرت مولانا محمد اسرار الحق قاسمی ایم پی نائب صدر آل انڈیا ملی کونسل، جناب ڈاکٹر منظور عالم دہلی جنرل سیکرٹری آل انڈیا ملی کونسل، حضرت مولانا مفتی اشرف علی صاحب باقوی امیر شریعت کرناٹک و نائب صدر آل انڈیا ملی کونسل، حضرت مولانا عبدالعلیم قاسمی بھٹکلی کرناٹک نائب صدر آل انڈیا ملی کونسل، حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صدر آل انڈیا ملی کونسل تلنگانہ، حضرت مولانا ڈاکٹر یاسین علی عثمانی بدایوں نائب صدر آل انڈیا ملی کونسل، مولانا انیس الرحمن قاسمی نائب صدر ملی کونسل، حضرت مولانا عبد الوہاب خلجی نئی دہلی معاون جنرل سیکرٹری آل انڈیا ملی کونسل، حضرت مولانا اعجاز ندوی صدر آل انڈیا ملی کونسل کرناٹک کے علاوہ ملک کے مختلف مقامات سے 125 ارکان قومی عاملہ شرکت کریں گے۔ ڈاکٹر قمر الاسلام نے مزید کہا کہ گلبرگہ میں منعقد ہونے والا آل انڈیا ملی کونسل کی قومی عاملہ کا اجلاس ملک کے موجودہ حالات میں نہایت اہمیت کا متحمل ہے اور اس اجلاس میں قومی سطح کے سلگتے ہوئے ملی سیاسی مسائل کا جائزہ لیا جائے گا۔ کئی اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ اس اجلاس کے ذریعے ملک کے مسلمانوں کی جانب سے فرقہ پرست عناصر پر لگام کسنے وزیر اعظم نریندر مودی کو پیغام دیا جائے گا۔ الحاج قمر الاسلام صاحب نے مزید کہا، مرکز میں بی جے پی کے برسر اقتدار آنے کے بعد ملک بھر میں عدم تحمل اور عدم رواداری میں تشویشناک اضافہ ہوا ہے۔ اتر پردیش، گجرات، مہاراشٹرا کے بشمول ملک کی مختلف ریاستوں میں گو رکشا کے نام پر مسلمانوں پر ہو رہے حملوں اور دلتوں پر کیے جا رہے مظالم اور مرکزی حکومت کی جانب سے فرقہ پرستوں کو دی گئی کھلی چھوٹ کے خلاف آل انڈیا ملی کونسل کی قومی عاملہ کے اجلاس میں سخت گیر موقف اختیار کیا جائے گا۔ الحاج قمر الاسلام نے مزید کہا کہ آسام، کیرلا، پانڈیچیری کے حالیہ اسمبلی انتخابات میں سیکولر طاقتوں کو نقصان پہنچا ہے۔ آل انڈیا ملی کونسل کی قومی عاملہ کے اجلاس میں اگلے سال ہونے والے اتر پردیش، گجرات اور پنجاب اسمبلی انتخابات میں سیکولر ووٹوں کو تقسیم ہونے سے بچانے اور سیکولر طاقتوں کو مضبوط بنانے کی حکمت عملی پر غور کیا جائے گا۔ ڈاکٹر الحاج قمر الاسلام نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ کشمیر کی نازک صورتحال کا بھی اجلاس میں جائزہ لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ کرناٹک کی حکومت میں مسلمانوں کی نمائندگی کو محدود کرنے کے مسئلے پر بھی اجلاس میں غور ہوگا۔ مجموعی طور پر تمام قومی، علاقائی سیکولر جماعتوں کو فرقہ پرستی سے لڑنے، متحد ہونے اور مسلمانوں کا حوصلہ بڑھانے کا اہم پیام گلبرگہ کے قومی عاملہ کے اجلاس سے جائے گا۔ ڈاکٹر الحاج قمر الاسلام نے مزید بتایا کہ 27 اگست کو آل انڈیا ملی کونسل کی قومی عاملہ کے اجلاس کے انعقاد کی مناسبت سے 5 بجے دن KBN آڈیٹوریم میں علماء و دانشوران، وکلاء و ڈاکٹرز، تعلیمی اداروں کے ذمہ داران اور خواتین کا اجلاس ہوگا
اور شام 8 بجے ہفت گنبد کے میدان میں زبردست جلسہ عام کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ملی کونسل کے قومی قائدین خطاب کریں گے اور ملت میں بیداری کا پیام دیں گے۔ ڈاکٹر محمد اصغر چلبل چیئرمین KUDA و صدر استقبالیہ، سینئر صحافی عزیز اللہ سرمست جنرل سیکریٹری مجلس استقبالیہ اخباری کانفرنس میں موجود تھے۔ All India Mini Council meeting. And in this, there will be a public meeting from 8:30 our namaz will over, 1 up to 2 o'clock in the night. There will be a meeting in the Khaja Bandar Namaz auditorium at 5 o'clock to 7 o'clock. Few of the leaders will address to the intellectuals, doctors, engineers, advocates, ladies.